الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ربیع کا عربی کے اندر معنی ہوتا ہے بہار، اور اول کا معنی ہے پہلی بہار، یعنی ربیع الاول کا معنی ہے وہ مہینہ کہ جس کے اندر پہلی بہار آئی۔ اور یقیناً پوری دنیا کے مسلمان جب ربیع الاول کا نام سنتے ہیں تو ان کے سینے خوشی سے بھر جاتے ہیں، محبت امٹنے لگتی ہے، بے قرار اور بے چین ہونے لگتے ہیں کہ کب ہم دوبارہ ربیع الاول کا مہینہ دیکھیں، وہ مہینہ، وہ ایام، وہ دن کہ جن دنوں کے اندر پوری کائنات کے اندر جب اندھیرا چھا گیا تھا، ہر طرف ظلمت کا پھریرا تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، انسانیت نام کی چیز کوئی نہیں تھی، ہر جگہ پر ظلم اور ستم ہو رہا تھا۔ ایسے عالم کے اندر، عرب کے قبیلے کے اندر، عرب کی بستی میں، عرب کے شہر میں اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کے اوپر رحمت فرماتے ہوئے اپنا محبوب کل در یکتا، محبوب دو جہاں، آمنہ کے لال سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے یا آپ کو مانگا گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کو بھیجا گیا، اور جب میرے اور آپ کے محبوب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے تشریف لانے سے ہمیں 4000 سال پیچھے جانا پڑتا ہے۔ 4000 سال پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جس کو دنیا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے ایک بت فروش اور بتوں کی عبادت کرنے والے شخص کے گھر کے اندر آنکھ کھولی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور وہ بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ دوسری آیت، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یہ قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی اس گھر کے اندر بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ دنیا کا دستور ہے کہ بچہ جس گھر کے اندر آنکھ کھولتا ہے، جو اس کا والد کرتا ہے، جو اس کی والدہ کرتی ہے، جتنی اس کی تربیت کر لو، بچہ اپنے والدین کے کردار سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تقریباً جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کا کیا ہوا کام کرتے ہیں۔ ہم جو کریں گے ہمارے بچے وہ کریں گے، ہم جو کہیں گے ہمارے بچے وہ نہیں کریں گے۔ ماں اور باپ اپنے والد کے، اپنے بچے کے لیے آئینہ ہوتے ہیں۔ بچہ ہماری ایک ایک چیز کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں تک علماء اکرام نے لکھا ہے کہ عورت جب حاملہ ہو جائے وہ جو کام کرے گی، جس طرح کی فیلڈ کے اندر رہے گی، اس کا اثر اس بچے کے اوپر پڑے گا
جو اس کے پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجبوراً ہمیں نیک بننا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل نیک بنے، وہ مسلمانوں کو پہچانے۔ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ میں اور آپ اپنے بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور بچے کو کہیں بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، بچہ بولے گا میرا باپ بھی بڑا مذاق کرتا ہے، خود جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ اچھی چیز ہے تو میرا ابو بول رہا ہے، جھوٹ اچھی چیز ہے تو میری امی بول رہی ہے۔ باپ سگریٹ پیتا ہے، بچے کو کہتا ہے نہ بیٹا تو نے سگریٹ نہیں پینا ہے، بچہ کیا کہے گا؟ اچھی چیز ہے تو ابا پی رہا ہے، یہ نشہ اچھی چیز ہے تو ابا کر رہا ہے، اگر بری چیز ہوتی تو میرا ابا کرتا۔ والدین اولاد کی نظر کے اندر ہیرو ہوتے ہیں، چاہے دنیا کی نظر میں صفر ہو، زیرو ہو۔ ایک بچے کے لیے سب سے بڑے آئیڈیل اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اس لیے کم از کم اپنی اولاد کے لیے ہم اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ ہم اپنے بچے کے سامنے جو کریں گے وہ کرے گا، یہ قاعدہ ہے۔ اب چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے اندر پیدا ہوئے کہ جس گھر کا سربراہ بتوں کو بیچتا تھا، جس کا ذریعہ معاش بت فروشی تھی اور وہاں سے پیسے آتے تھے، وہ ان کی آمدنی تھی، اور والد اور والدہ دونوں بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کے اندر آنکھ کھولے، اس گھر کے اندر آنکھ کھولتے کھولتے جوان ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی۔ پہلے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کو اس کڑی آزمائش کے اندر ڈالا گیا کہ اپنے ماں باپ کے دین کے اوپر نہیں چلنا ہے، ماں باپ کے طریقے کو، ماں باپ نے جس چیز کی عبادت کی ہے، ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو فالو نہیں کرنا ہے، کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ تمہیں ایک الگ ملت دی جائے گی، ایک الگ طریقہ دیا جائے گا، اس طریقے کے مطابق تم نے زندگی گزارنی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ نے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد دے دی تھی۔ ایسا طریقہ اللہ نے بچپن میں، ایسی فہم، ایسی فراست دی کہ بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ چھوٹے سے تھے، بازار کے اندر بتوں کو لے جاتے، ان کو دھاگے کے ساتھ باندھتے، رسی کے ساتھ باندھتے، کسی کے کان میں ڈالا ہے، کسی کے گلے میں ڈالا، گھسیٹ کر لے جاتے، کہتے لے لو یہ بت، یہ کچھ نہیں کر سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑا، تمہیں کیا دیں گے؟ تو بت کی جو عبادت کرنے والے ہوتے تھے اس وقت پنڈت وہ آ جاتے تھے آزر کے پاس، آپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتے یہ ایسے کرتا ہے، وہ سمجھاتے۔ اللہ نے رشد کی نعمت عطا فرما دی، اپنے ماں باپ کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ نبوت عطا فرمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، والدین ایک طرف، اپنے گھر سے دعوت شروع کی۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ ہر کسی کو حق بات بتانا آسان ہے، اپنے والد کو حق بات بتانا بہت مشکل ہے۔ پھر ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرنا۔ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اوے مشرک، اوے گناہ گار، یہ غلطی طریق نہ، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، اے میرے ابو جان، یہ الفاظ اس والد کو مخاطب کر رہے ہیں جو مشرک ہے۔ چاہے کہ ہمارے والدین نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، مسلمان ہوں، ہمیں ان کا پھر کتنا احترام کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب یہ تبلیغ کی تو والد محترم نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہ بیٹا اگر اس گھر کے اندر رہنا ہے وہی کرنا پڑے گا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر میری بات نہیں مانو گے تو اس گھر سے نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کو چھوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان آیا،
یا توحید کو پسند کرو یا والدین کی محبت اور والدین کے گھر کو پسند کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے والدین کے گھر کو چھوڑ دیا اور توحید کو پسند کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا پوری قوم کے اندر دعوت دے رہے، پوری قوم کے اندر دعوت دے رہے۔ اب نمرود اور اس کے حواری سارے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف، بادشاہ وقت کے سامنے فوج بھی اس کی ہے، عوام بھی اس کے ہیں، ووٹ بھی اس کی ہے، سپورٹ بھی اس کی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے بادشاہ کے دربار کے اندر، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے تجھے بادشاہت دے دی۔ نمرود کو کہا، اس نے کہا کیا کرتا ہے اللہ؟ نمرود کی دعوت ہے نا خدائی کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک آدمی جس کی موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو معاف کر دیا، اور جو رہا ہو رہا تھا اس کو پھانسی کے اوپر چڑھا دیا۔ میں کہا انا احیی و امیت، دیکھو جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور جو رہا ہو رہا تھا اس کو میں نے مار دیا، میں بھی اس طرح کر سکتا ہوں۔ اب یہ عقل کا اندھا اس کو کیا نظر آئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو رب ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اپنے درباریوں کو، تو جا مغرب سے سورج کو لے کر آ جا، نظام تبدیل کر کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو ہے نا اس کی ساری بےزتی ہوگی، وہ خاموش ہو گیا، اب کیا کروں؟ اب جو اس کے حواری بیٹھے ہوتے نا درباری، اللہ نے جس کے نصیب میں ہدایت لکھی نا اس کو ہدایت ملتی ہے۔ ان کے سامنے ان کا لیڈر جو تھا وہ ہار چکا تھا، وہ شکست کھا چکا ہے، وہ جھوٹا نکل آیا، لیکن سب نے کیا کہا؟ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس نے کہا کہ اس کو دربار سے نکال دو، یہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آ کر بات کر رہے، اس کی کیسے جرأت ہوگی؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں اللہ ایسی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، برے اعمال اپنی زندگی کے اندر لاگو کر کے۔ بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا،